الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صلوات عزیزان محترم، یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا یہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور اس آیت کا نشان 174 ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہوا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کا برہان آ گیا۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح اور روشن نور نازل کر دیا۔ برہان یعنی محکم دلیل، نور یعنی ایسی روشنی جو راستہ دکھلائے اور جس سے راستہ طے کیا جا سکے۔ جب نور بھی آ گیا اور برہان بھی آ گیا تو آج انسانیت اتنی مختلف کیوں ہے؟ آخری گفتگو ہے تو اب توجہ سے سننا، کنکلوڈ ہو جائے گی گفتگو۔ نور بھی آ گیا تمہارے پاس محکم دلیل بھی آ گئی قرآن کی صورت میں، نور آیا رسول کی صورت میں، پھر یہ انتشار کیوں ہے؟ پھر یہ فکر و عمل میں اختلاف کیوں ہے؟ تو اختلاف کا سبب خود قرآن نے بیان کیا کہ انسان کے مزاج میں سرکشی پائی جاتی ہے۔ آرام سے سننا، انسان کے مزاج میں سرکشی پائی جاتی ہے۔ سورہ علق 30ویں پارے کا سورہ ایک آیا، کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً کہ انسان بڑا سرکش اور بہت زیادہ بے پرواہ ہے، جو اس کے دل میں آ جائے وہ کرتا ہے۔ سورہ والفجر میں یہ تینوں حوالے دے رہا ہوں 30ویں پارے کے ہیں۔ سورہ والفجر میں کہا فلاں قوم کچھ قوموں کے نام لیے، کہنے لگا الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں فساد پیدا کیا اور سرکشی اختیار کی اللہ سے، طغیان سرکشی۔ سورہ والشمس میں آواز دی، آخری پورشن 15 آیتوں کا سورہ ہے اور اس کی آخری 5 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگا کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے سرکشی اختیار کی اور ہمارے نبی کی تکذیب کر دی۔ اذ انبعث اشقاہا، ایک شقی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس قوم سے، ایک شقی اس قوم سے، قوم ثمود سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ فقال لهم رسول اللہ،
ناقۃ اللہ و سقیاہا. سب کو اس اونٹنی کا واقعہ معلوم ہے، حضرت صالح کی اونٹنی، ٹھیک ہے نا، سب کو معلوم ہے. اور اس واقعے کی طرف میں تفصیلاً گفتگو نہیں کروں گا، اس واقعے کی طرف متوجہ نہیں کروں گا کیونکہ ذہن میں موجود ہے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ و سقیاہا. ان کا رسول صالح علیہ السلام وہ کہتے رہے قوم سے کہ اس اونٹی کا خیال رکھو. ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے. مجھے بتاؤ کبھی اللہ نے اس ناقے پہ سواری کی؟ ناقۃ اللہ عجیب لفظ ہے، عجیب لفظ ہے ناقۃ اللہ. پورے قرآن میں ناقۃ اللہ کی ترکیب یہی آئی. ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ. بھائی اللہ کے ناقے کا مطلب کیا ہے؟ نہ اس نے سواری کی، نہ اس ناقے کو اس نے خریدا، کچھ نہیں کیا نا. تو بھائی اللہ کا ناقہ کیسے؟ بھائی وہ ناقہ اللہ کا اس لیے کہلایا کہ اسے دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا. تو ناقۃ اللہ تو سب کی سمجھ میں آ گیا، ید اللہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. رسول اللہ ناقۃ اللہ و سقیاہا. اللہ کے ناقے کا خیال رکھو، اس کے پانی پینے کی جگہ کا خیال رکھو. فکذبوہ، سب نے مل کر اس نبی کے قول کی تکذیب کر دی. آگے کا لفظ سنو گے، فعقروہا، اور سب نے مل کر اس ناقے کی ٹانگیں کاٹ دی. یہ قرآن ہے، ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. کذبوہ، سب نے تکذیب کی ہمارے نبی کی. فعقروہا، اور سب نے مل کر اس ناقے کی ٹانگیں کاٹ دی. جاؤ اٹھا کر دیکھو تاریخ اسلام کو، تاریخ انبیاء کو، تمہیں ملے گا کاٹنے والا ٹانگوں کا ایک تھا جس کا نام تھا قیدار. یہ عجیب مرحلہ فکر ہے. اور نوجوان دوستوں کو میسج دینا چاہ رہا ہوں، میسج. فکذبوہ، جھٹلا دیا سب نے ہمارے نبی کو. فعقروہا، اور پوری قوم نے مل کر اس ناقے کی ٹانگیں کاٹ دی. تو کاٹنے والا تو ایک تھا. یہ پوری قوم پہ الزام کیسے آ گیا؟ کاٹنے والا تو ایک تھا نا، یہ پوری قوم پہ الزام کیسے آ گیا؟ مفسر گھبرا گیا. دنیا کا مفسر، قرآن کی تفسیر لکھنے والا، وہ گھبرا گیا. کبھی کاٹا تو ایک نے تھا جس کا نام تھا قیدار. یہ پوری قوم پہ الزام کیسے آ گیا؟ تو جھک مار کے جانتے ہو مفسر نے کیا لکھا؟ کہ چونکہ پوری قوم راضی تھی. عمل ایک کرے، اگر پوری قوم راضی ہو تو الزام قتل میں برابر کی شریک ہے. اب جو بھی قتل علی سے راضی ہو، چاہے مدینے والا یا دمشق والا، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کے تباہ ہو جانے کی. تو سرکشی کی اس قوم نے. اب ذرا اوپر کی طرف چلو. سورہ کی آخری 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا، تو اب سورہ کی شروع کی آیتیں سنتے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہ سرکشی اس لیے آئی کہ ہم نے فسق و فجور اور تقوی دونوں برابر سے رکھ دی ہے. یہ سرکشی اس لیے آئی کہ ہم نے فسق و فجور اور تقوی دونوں برابر سے رکھ دیے. توجہ رکھنا، دونوں برابر سے آئے. تو اب جو متقی بنے تو کامیاب ہو. قد افلح من زکاہا.
اور جو متقی نہ بنے وہ ناکامیاب ہو جائے. بھئی یہی تو اپنے سننے والوں کو لانا تھا. یہ وہ مرحلے فکر ہے جہاں اپنے سارے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں تاکہ تلخیص نکل آئے. اچھا بھائی تو فسق و فجور اور تقویٰ دونوں برابر سے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کون بتلائے کہ فسق و فجور کیا ہے, کون بتلائے کہ تقویٰ کیا ہے؟ اسی لیے تو برہان بھیجا, اسی لیے تو نور بھیجا. سمجھ رہے ہو نا بات؟ اب یہاں رک کے تھوڑا سا سنتے جاؤ, اس لیے کہ یہ آخری گفتگو ہے, اور پھر اگر زمانے کی گردش ناہموار نے موقع دیا تو پھر بات کریں گے. گردش ناہموار, یہ زمانہ بڑا عجیب ہے, اور جب زمانے پہ بات آ گئی, میں نے جان بوجھ کے تو جملہ نہیں کہا نا گردش ناہموار. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ اب برہان آیا اور برہان کے ساتھ نور آیا, اور اب اس قرآن نے آواز دی. عجیب و غریب مرحلے سے سنتے جانا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان لانے والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا. مرو تو اسلام پہ مرو, مرو تو اسلام پہ مرو. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان لانے والو, اسلام اور امن کے دائرے میں آ جاؤ. یعنی اسلام نام ہے امن کا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اسلام کے معنی ہے امن کے دائرے میں آ جانا. اب ان احمق حکمرانوں کو سمجھاؤ. اسلام غیر ملکی دوروں کا نام نہیں ہے. اسلام عالیشان مکانات بنانے کا یا خریدنے کا نام نہیں ہے. اسلام اسمبلی میں جانے اور بک جانے کا نام نہیں ہے. اسلام دہشت گردی اور بربریت کا نام نہیں ہے. بھائی توجہات مدور ہے, کتنا ذلیل ہے یہ انسان کہ اگر اللہ انسان کو پانی اور ہوا پر کنٹرول دے دیتا تو یہ اپنے جیسے انسان کو ایک گھونٹ پانی اور سانس پر ہوا کے لیے تصا دیتا. تم جانوروں کے ساتھ جی سکتے ہو, انسانوں سے کہہ رہا ہوں, عام انسانوں سے. تم پہاڑوں میں زندگی گزار سکتے ہو, تم ویرانوں میں زندگی گزار سکتے ہو, لیکن اپنے جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. اس لیے ضرورت تھی کہ برہان آئے. کہنے لگے ٹھیک ہے 1500 برس پہلے قرآن آیا تھا اور 1500 برس پہلے میرا نبی بھی آیا تھا, تو اب تو پرانی ہو گئی نا کتاب اور پرانی ہو گئی شریعت. تو انسان کے بدلتے ہوئے ماحول میں انسان بدل رہا ہے. دنیا بدل رہی ہے, توجہ رکھنا, دنیا بدل رہی ہے. شریعت تو جامد ہے, فریز ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے. تو بدلتی ہوئی دنیا میں یہ جامد شریعت کیا کام دے گی؟ خدا کی قسم اس سے بڑا دھوکہ دنیا والوں نے نہیں دیا. توجہ رکھنا, اس سے بڑا دھوکہ دنیا والوں نے نہیں دیا کہ شریعت تو بدلتی نہیں ہے, انسان بدل رہا ہے. یاد رکھنا کہ عادتیں بدلتی ہیں, فطرت نہیں بدلتی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. دین اسلام دین فطرت ہے, فطرت نہیں بدلتی, عادت بدلتی ہے. کھانا پینا سونا جاگنا کیا یہ بدلے؟ ماں کی ممتا بدلی, باپ کی شفقت بدلی, تو عادت بدلتی ہے, فطرت نہیں بدلتی. ہاں اتنا ضرور ہوا کہ کچھ اصطلاحیں بدل گئیں. کل جھوٹ بولا جاتا تھا, آج بھی جھوٹ بولا جاتا ہے, لیکن کل اسے جھوٹ کہتے تھے اور آج اسے سیاسی بیان کہتے ہیں.
کل کا جھوٹا جھوٹا کہلاتا تھا، آج کا جھوٹا سیاستداں کہلاتا ہے. بھائی ایسا ہے نا، کل بھی قتل تھا آج بھی قتل ہے، لیکن کل کا قتل قتل تھا اور آج کا قتل امن عالم کے لیے ہے. کل کا غلام بنانے والا مالک تھا، آج کے غلام بنانے والے مغربی ممالک ہیں. توجہات مبذول ہے نا. سبحان اللہ، بے شک. یہ مرحلہ فکر عجیب ہے. سوچ رہا ہوں میں کہ تمہیں کچھ دیر اور پریشان کروں یا آگے بڑھ جاؤں، تو اب میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا. بھائی خدا کی قسم اس بات کو یاد رکھنا، گفتگو ضروری تھی. رشید غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف. اب جب جوتے پڑتے ہیں عوام کے تو عقل تو آ جانی چاہیے نا، لیکن اس کے بعد بھی اگر عقل نہ آئے تو میں کیا کروں؟ اس کے بعد بھی اگر عقل نہ آئے تو میں کیا کروں؟ سن لو اور کان کھول کے سن لو کہ اسلام میں دہشت گردی کا کوئی مقام نہیں ہے، اسلام میں قتل و غارت کا کوئی مقام نہیں ہے. اسلام نام ہے امن کا. تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ پھر وہ کیا تھا جو کہا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. خدا کی قسم اسلام نے جنگیں کی ہیں زندگی دینے کے لیے، زندگی لینے کے لیے نہیں. جو ہاتھ مقبول رہے، خدا رب العالمین ہے. تو کیا اس نے کافروں کو مار دیا؟ کیا ان کی نسلیں ختم ہو گئی؟ کیا وہ پیدا ہونا بند ہو گئے؟ تو جب خدا کافروں کو نہ مارے تو تم مسلمانوں کو مارنے والے کون؟ یہ جملہ یاد رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا پالیسی ہے قرآن مجید کی. سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت کا نشان 208. جا کے دیکھنا کہ میں نے آیت صحیح پڑھی یا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. بس یہ جملہ کہنے کے بعد پھر میں موضوع کی طرف چلا جاؤں گا. اے ایمان لانے والوں، امن کے دائرے میں آ جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو. جو امن کے دائرے میں نہ آئے وہ شیطان کا پیرو ہے. تو اب یہی تو میرا آج کا میسج ہے کہ اگر کوئی امن ملک کی ذمہ داری نہ لے سکے تو اس کی سلطنت نہیں ہے، شیطنت ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسلام آیا زندگی دینے کے لیے، زندگی لینے کے لیے نہیں آیا. اب میری مجبوری ہے کہ میں اب جنگوں کی طرف نہ جاؤں تو کیا کروں؟ بھائی جتنی جنگیں ہوئی، بدر اول، بدر صغریٰ، بدر کبریٰ، احد، خندق، یہ چاروں جنگیں جو ہیں مشرکین سے تھیں. اور عجیب و غریب بات یہ کہ اب سننا بھائی، اس مرحلے پہ لے آیا جس مرحلے پہ تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے پھیلا، یہی تو دعویٰ ہے نا، تلوار کے زور سے پھیلا اسلام. میں بتاؤں، پہلی جنگ ہے بدر، اور جنگ بدر میں گئے 313. ٹھیک، 313، اور ان میں سے فقط 2 تلواریں تھیں، باقی لوگ لاٹھی ڈنڈے لیے ہوئے تھے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو دیکھو بھائی، توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں تمہید رکے گی. ابھی تک تو میں تمہیں تمہید میں اٹھائے ہوئے ہوں. 313 افراد ہیں. کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. پہلی جنگ میں کتنے آئے؟ 313 آئے. تو اب مجھے صرف اتنا بتلا دو کہ یہ تو پہلی جنگ ہے نا، یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ تو یاد رکھنا، اور ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ
یہ لوگ لوہے کی تلوار سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، میرے محمد کے کردار کی تلوار سے مسلمان ہوئے۔ اب جنگیں چلی، اب تمہیں ایک مثال دے دوں، کل ایک مثال، اور تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اسلام مارنے کے لیے نہیں بچانے کے لیے آتا ہے۔ خندق کی جنگ میرے سننے والوں کو یاد ہے؟ پوری جنگ تو بیان نہیں کروں گا، لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ، خدا کی قسم، خیبر، خندق، بدر، احد، یہ واقعات تو بار بار بیان کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میری اس بات کو، آج کچھ میسیجز دینا چاہ رہا ہوں، یاد رکھنا میری اس بات کو کہ جب سے فیشن کے مطابق ان جنگوں کا پڑھنا بند ہو گیا ہے، اب فیشن نہیں رہا کہ بھائی بدر پڑھی جائے، خیبر پڑھی جائے، خندق پڑھی جائے، احد پڑھی جائے، حنین پڑھی جائے، ان جنگوں کو اب پڑھا نہیں جاتا۔ تو جب سے ان جنگوں کا بیان مجلسوں میں بند ہو گیا ہے، ماؤں نے بہادر بچے جننے بند کر دیے۔ مجلسوں میں ان واقعات کی حفاظت کرو۔ میں جب بہت چھوٹا تھا، اب تو یاد نہیں کتنا چھوٹا تھا، تو میری ماں نے مجھے نماز سکھلائی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ٹھیک، جب تھوڑا بڑا ہو گیا میں کچھ پڑھنے لگا، نماز تو وہی سورہ ہم پڑھو، کبھی ہے یا نہیں؟ جب اور بڑا ہو گیا پھر میں نجف اشرف تحصیل علم کے لیے چلا گیا اور ڈائریکٹ عربی کی کتابیں پڑھنے لگا، تو سورہ ہم تو ہوئی رہا، سورہ ہم تو نہیں بنا۔ اچھا اس وقت میں نے جانتے ہو کیا سوچا؟ بھائی توجہ رکھنا، بہت آف دا ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں۔ اس وقت جانتے ہو میں نے کیا سوچا کہ بھائی سورہ ہم کو چھوڑ کے پڑھتے پڑھتے طبیعت پریشان ہو گئی، ایک ہی سورہ پڑھے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا میں سورہ رحمان پڑھوں گا، سورہ رحمان پڑھوں گا۔ رسول کی حدیث سامنے آ گئی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ نماز نہیں ہوگی، سورہ ہم کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا بھائی عجیب بات ہے، نماز نہیں ہوگی؟ بھائی حمد اللہ کا بھیجا ہوا، رحمان اللہ کا بھیجا ہوا، دونوں جبریل لائے، دونوں قلب محمد پہ اترے، یہ بھی اللہ والا وہ بھی اللہ والا، تو بھائی اللہ والے کو ہٹا کر دوسرا اللہ والا رکھ دو تو تمہیں اعتراض کیا ہے؟ کہا نہیں، اللہ والے دونوں صحیح، لیکن اسے رکھو گے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو جب اللہ والے کو ہٹا کر میں اللہ والا ہی نہیں لا سکتا، تو تم اللہ والے کو ہٹا کر اپنا والا کہاں سے لے کے سورہ ہم تو رہے گی، کیوں رہے گی؟ کہا نصاب ہے، نبی نے کہا کہ نماز ہی نہیں ہوگی سورہ ہم کے بغیر۔ تو نصاب سمجھ میں آ گیا، نصاب اسے کہتے ہیں جس کے بغیر نماز نہ ہو۔ تو مجلس کا نصاب سمجھ میں آیا؟ مجلس کا نصاب ہے علی کا تذکرہ، اور تو مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو۔
5 ہجری میں ہوئی ہے جنگ خندق، یہ ہے سن 1432 ہجری. کتنا فاصلہ ہو گیا تم خود حساب کرتے رہنا. اچھا بھائی، تو پیغمبر بالوں کے خیمے میں بیٹھے ہوئے. دیکھو، اسلام زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اسلام زندگی لینے کے لیے نہیں آیا. جنگ میں تو زندگی دی جاتی ہے، تو یہی تو مجھے علی کا کردار دکھلانا ہے. رسول بالوں کے خیمے میں تشریف فرمائے، بالوں کے خیمے اور شمع رسالت کے پروانے رسول کو گھیرے ہوئے بیٹھے. اتنے میں وہ بہادر عمرو ابن عبد وط، اس نے ایک جگہ خندق پتلی دیکھی، عبور کیا کئی آدمیوں کے ساتھ، 3 یا 4 افراد کے ساتھ عبور کر کے آیا. اور آنے کے بعد اس نے آواز دی کہ محمد نعوذ باللہ نعوذ باللہ نام دیا اس نے. تمہارا تو دعویٰ یہ ہے نا کہ اگر مار دو تو غازی ہو، مر جاؤ تو شہید ہو. آؤ میں تمہیں شہادت دینے کے لیے آیا. رسول نے اپنے محترم ساتھیوں کی طرف نگاہ کی اور فرمانے لگے من لہو، ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ سب بیٹھے تھے. اور طبری نے ایک عجیب جملہ لکھا کأنما علی رؤوسہم الطیر، ایسے خاموش بیٹھے تھے سر میں جھکائے ہوئے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے. یعنی اگر سر ہلے گا تو پرندے اڑ جائیں گے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. من لہو بس ایک ہی تھا کہنے والا، انا لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اس کے مقابلے میں جاؤں. سب خاموش تھے. سناٹا توڑا علی نے تاریخ اسلام کے 4 سناٹے توڑے ہیں. جب 4 سناٹے علی نے توڑے. جب ذوالعشیرہ نے آواز دی ایکم یعاذرونی، ہے کوئی میری کار نبوت میں مدد کرنے والا؟ کوئی نہ اٹھا. علی نے کہا کہ نا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا. جب ایکم دو من، جب ہجرت کی شخص سونے کا مرحلہ آیا تو کہنے لگے ساتھی بیٹھے ہوئے، ایکم یبیت علی فراشی، ہے تم میں سے کون ہے جو آج کی رات میرے بستر پر سو جائے؟ سب ایک دوسرے کی صورتیں دیکھ رہے ہیں. وہی بولا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یا علی تمہارا تو کام یہ ہے کہ رسول جو کہہ دے وہ کر دو. یہ سوال کی ضرورت کیا تھی کہ سونے سے جان بچ جائے گی؟ تو بتلانا یہی تھا کہ میں زبان رسول سے کہلواؤں گا کہ جان بچے گی سونے سے، ساتھ جانے سے جان نہیں بچے گی. ذوالعشیرہ میں ہے کوئی تم میں سے مدد کرنے والا؟ اس سناٹے کو توڑا علی نے. ہے کوئی میرے بستر پہ سو جانے والا؟ سب خاموش. اس سناٹے کو توڑا علی نے. بدر کے کنویں سے پانی کی ضرورت ہو گئی. پورا مسلمان لشکر پیاسا تھا. کہنے لگے من یستسقی لنا من الماء، ہے کوئی جو بدر کے کنویں سے پانی لائے؟ سب خاموش رہے. وہی بولا جو ذوالعشیرہ میں بولا تھا. اور دیکھ رہے ہو نا سناٹے توڑ رہا ہے. اور اب چوتھی منزل پر، چوتھے مرحلے پر جب عمر نے آواز دی رسول کو کہ میں شہادت دینے کے لیے آیا ہوں، تو ایک مرتبہ چہرے دیکھے اور کامن لہو، ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہی جو ہر مرتبہ کھڑا ہو رہا تھا، انا لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جاؤں کیا تم بیٹھ جاؤ؟ تاریخ تو یہی ہے، تم بیٹھ جاؤ. بھائی عجیب مرحلے فکر ہے، واقعات تو بیان نہیں کروں گا، لیکن مجھے جانا ہے آگے. اس مرحلہ فکر سے تمہیں آگے لے جانا ہے. لیکن اب جملہ تو کہنے کا جی چاہ رہا ہے. جب وہ کہہ رہا تھا نا کہ آؤ میں تمہیں شہادت دینے کے لیے آیا ہوں، اچھا اس نے رجل نہیں پڑھا کہ میں عمرو ابن عبد وط ہوں، کچھ نہیں. آنے کے بعد اس نے ڈائریکٹ رسول کو مخاطب کیا. اچھا رجل جانتے ہو تعارف کے لیے پڑھا جاتا ہے نا؟ اسے تعارف کی ضرورت نہیں تھی.
بہت سے لوگ خیمے رسول میں بیٹھے ہوئے اس کی طرف سے نجس پڑ رہے تھے. باتیں پہنچ رہی ہیں نا, آہستہ آہستہ سن لو. کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑا پہلوان ہے اور یہ 1000 شاید سواروں کے برابر ہے, تو خود ہی لوگ تعارف کرا رہے تھے. اس نے پھر آواز دی, ہے کوئی میرے مقابلے پہ آنے والا؟ شہادت دوں گا اور اگر مر گیا تو تم غازی بن جاؤ گے. کہا من لہو, ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ سب خاموش. اب اس کی ہمت بڑھ گئی, اور جب ہمت بڑھی تو وہ آگے آیا. آگے آنے کے بعد اس نے نیزے سے, بالوں کا خیمہ ہے نا, نیزے سے حملہ کیا خانے رسالت پر. خیمے رسالت پر حملہ ہو گیا. چاک کیا اس نے, چاک کرنے کے بعد ہٹایا نیزے سے اور پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اور آنکھیں ڈالنے کے بعد کہا کہ میں مسلسل تمہیں چیلنج کر رہا ہوں, آخر تم نکلتے کیوں نہیں؟ یا تم آؤ یا تمہارا کوئی آدمی آئے. اگر تم نے مار دیا غازی بن جاؤ گے, اگر مر گئے شہید کہلاؤ گے. دیکھا تم نے, اب رسول کا لہجہ بدل گیا. کہنے لگے من لحاظ القلب, ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ یہ ہوا کیا؟ انکا لعلی خلق عظیم. حبیب تمہیں ہم نے اخلاق کے عظیم ترین درجے پر فائز کیا ہے. اب اخلاق کے عظیم ترین درجے پر فائز ہونے والا رسول اس کی زبان مطہر سے نکل رہا ہے من لحاظ القلب. اس کتے کے مقابلے میں جانے والا کون ہے؟ رسول کہنے یہ کتا ہے. پھر بھی لوگ نہ اٹھے. پھر بھی لوگ نہ اٹھے تو جو کتے کے مقابلے بنا جائے وہ شیر کے مقابلے میں کیا ہے؟ ویسے تو پہنچ رہا ہے نا. اچھا بھائی, من لہو 3 مرتبہ کہا, من لہو من لہو من لہو. ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ اور جب اس نے خانے رسالت پہ حملہ کر دیا کہہ لگا من لحاظ القلب, ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ زبان رسول سے نکلنے والا ہر جملہ پالیسی ہے اسلام کی. بتلا دیا کہ جب تک دور سے بات کرو گے تمہیں آدمی سمجھیں گے, اور اگر خانے رسول پہ حملہ کر دیا تو کتا بنا کے چھوڑیں گے. توجہ رکھنا, اس لیے کہ رسول کا جملہ جو پالیسی تھا وہ میں نے عرض کیا. اب دوسرا جملہ سنو جو پالیسی ہے میرے نبی کی زبان مطہر سے جو جملہ نکلے وہ پالیسی ہے. اب جانتے ہو کیا تھا؟ من لحاظ القلب, ہے کوئی کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ فلہ الولایۃ والی. اگر کوئی بھی اس کے مقابلے میں چلا جائے تو اسے اپنے بعد جانشین بناؤں گا, اپنے بعد کی ولایت دوں گا, اپنے بعد اسے ولی بناؤں گا. اب اس جملے میں 2 باتیں پوشیدہ ہیں. پہلی تو یہ کہ زندہ واپس آئے گا, سامنے کی بات ہے نا کہ بھائی ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ جو گیا اسے اپنے بعد ولی بناؤں گا. تو بچ جائے گا جب تو بنے گا. تو بچنے کی خوشخبری پوشیدہ تھی, اور دوسری خوشخبری کہ اسے ولی بناؤں گا. بھائی بہت توجہ رہے. 2 خوشخبریاں تھیں نا. عجیب مرحلے سے اتنے سمجھدار لوگ تھے کہ ان 2 ترغیبوں کے باوجود نہ اٹھے. اتنے سمجھدار لوگ تھے نا کہ ان دونوں ترغیبوں پر کہ زندہ بھی واپس آؤ گے
اور ولی نہیں بنو گے. نہیں اٹھے, بس وہی اٹھا, انا لہو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں جاؤں. بھائی اب میری سمجھ میں نہ آیا کہ جب دونوں ترغیبیں موجود تھیں تو اٹھے کیوں نہیں؟ بھائی یہ ہے مرحلہ ایمان بھی رسالت کا. جسے قول رسول پہ ایمان ہو وہ جائے, جسے ایمان نہ ہو وہ کیوں جائے؟ بابا جی بلند نعرہ بہت توجہ رکھنا. پھر علی اٹھے اور کہا انا لہو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں اس کے مقابلے پہ جاؤں؟ ابھی رسول نے ہاں نہیں کہا. علی قریب آؤ. جب آ کے بیٹھ گئے تو ایک جملہ رسول نے کہا اور ایک جملہ علی نے کہا, اور کسی تبصرے کے بغیر وہ جملے تمہیں حوالے کر رہا ہوں. علی قریب آؤ, آ کے بیٹھ گئے. جب قریب آ کے بیٹھ گئے علی تو وہ کہنے لگے یا علی وہ عمر ابن عبد بد ہے. اب علی کو جواب دینا, کہنے لگے یا رسول اللہ میں علی ابن ابی طالب. یا رسول اللہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. اب رسول نے اپنا امامہ اتارا, علی کے سر پہ رکھا, اپنی ریدا اتاری, علی کے دوست پہ ڈالی, اپنی تلوار علی کے بغل میں حمایت کی, اور کہنے لگے یا علی استدھارو. جب جا رہے تھے نا تو پیغمبر اکرم نے اپنی ریش مبارک اپنے دونوں ہتھیلیوں پہ لی اور کہا پروردگار تو نے مجھ سے حمزہ کو لے لیا, میرا مدد کرنے والا اب میرے ساتھ نہ رہا, یہ میرا اکیلا مددگار ہے, یہ میرا اکیلا محافظ ہے, یہ میرا اکیلا حامی ہے. سن رہے ہو؟ بڑے آرام سے سن لیا تم نے. اکیلا مددگار ہے, بھرے ہوئے مجمع میں فرما رہے ہیں, بھرے ہوئے مجمع میں فرما رہے ہیں میرا اکیلا محافظ ہے, اکیلا مددگار ہے. بتلا دیا کہ مال غنیمت لینے والے سب ہیں, حفاظت کرنے والا ایک ہے. بارے رہا یہ اکیلا محافظ ہے, اگر اسے کچھ ہو گیا تو نہ تیرا رسول بچے گا نہ تیرا دین بچے گا, مالک اس کی حفاظت کرنا. یہ کہہ کر فرمانے لگے علی سے کہ علی سدھارو. جیسے ہی علی نے اپنا داہنا پاؤں خیمے رسالت سے باہر نکالا, کہنے لگے برازل ایمان ہو, برازل ایمان و کلو الی الکفر کلہ, پورا ایمان جا رہا ہے, پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. توجہ رکھنا, اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں تم سب کو روک لوں گا. پورا ایمان جا رہا ہے, کلو, پورا ایمان گیا. تو یا رسول اللہ آپ کے جملوں میں مبالغہ نہیں ہوتا, ضرورت سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوتی. اب آپ فرما رہے پورا ایمان گیا, پورا ایمان گیا, تو یہ بیٹھنے والے ہیں کیا؟ عجیب مرحلہ فکر ہے. تو کہا اسی لیے تو کہا ہے کہ یہ کل ایمان ہے کہ جو اس کے حوالے سے آئے اس کا ایمان قبول کرے. آئے میدان میں, اب اس مرحلے کے لیے میں نے یہ ساری زحمت دی. اسلام کی ساری تاریخیں لکھی ہیں, اگر سمجھ سکو اس بات کو تو ابتدا انتہا سے متصل ہو جائے گی. جب علی چلے ہیں نا رسول کے خیمے سے تو تلوار ہاتھ میں تھی, برہنہ شمشیر, اور چمکاتے ہوئے اور لہراتے ہوئے آئے ہیں میدان میں. تم نے صورتحال دیکھی علی کی,
آ رہے ہیں، کچھ فاصلہ تھا نا خیمے رسول سے میدان تک، تو لہراتے ہوئے اور چمکاتے ہوئے تشریف لائے، اور جب عمر کے سامنے پہنچے تو تلوار نیام میں رکھی۔ جان لینے کا مطلب نہیں ہے، تلوار نیام میں رکھی۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اب وہ تو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے نا تاریخ سے، رجب تو پڑھا نہیں تھا۔ تم کون ہو؟ کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اچھا تم علی ہو، ابو طالب کے بیٹے؟ کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ میں حیران ہو گیا، اگر باپ میں کوئی بھی ذرا سا عیب ہو نا تو انسان دوست سے بھی بچاتا ہے۔ اگر باپ میں کوئی ذرا سا بھی عیب ہو تو انسان دوست کے سامنے بھی اس کا ذکر نہیں کرتا، اور علی دشمن کے سامنے کہہ رہے ہیں انا میں ابو طالب کا بیٹا علی، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ میں نے گنی تھی جنگیں تو 32 جنگوں میں سے 31 جنگوں میں علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ ایک میں کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، ایک میں اپنی والدہ کا تذکرہ کیا، ورنہ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی، میں ابو طالب کا بیٹا علی، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ بھائی یا علی سب جانتے ہیں کہ تم ابو طالب کے بیٹے ہو، یہ بار بار دہرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا بھائی یہ بھی قول معصوم ہے، سمجھو میں ہوں ابو طالب کا بیٹا، اب جو مقابلے پہ آئے بتائے کہ کس کا بیٹا ہے۔ بہت توجہ رہے۔ اب علی نے کہا کہ عمر میں نے سنا ہے کہ تو جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو 3 شرطوں میں سے ایک شرط قبول کرتا ہے۔ کہا کہ ہاں، پھر میں 3 شرطیں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک شرط قبول کر لے۔ دیکھو اب علی کا کردار دیکھو، علی زندگی دینے آئے، زندگی لینے نہیں آئے۔ کہنے لگے اسلام قبول کر لے، زندہ رہے، اسلام قبول کر لے، زندہ رہے۔ ایک چوائس دے دی زندگی، کہا کہ بھائی اسلام تو قبول نہیں کرے گا۔ اچھا دوسرا چوائس واپس چلا جا، زندہ رہے۔ اس کا نام ہے علی، واپس چلا جا، زندہ رہے۔ کہا بھائی واپس تو نہیں جاؤں گا اگر میں پلٹ گیا نا میدان جنگ سے تو عورتیں ہنسیں گی۔ کافر تھا لیکن غیرتدار تھا۔ تھا لیکن غیرتدار تھا۔ میدان جنگ سے واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر 2 چوائس دے دی، اسلام قبول کر، زندہ رہے۔ دیکھ رہے علی زندگی بخش نہیں آئی، واپس چلا جا، پھر زندہ رہے۔ کہا یہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ کہا اچھا تو پھر پہلے تو حملہ کر، زندہ رہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اسلام کی جنگیں زندگی لینے کے لیے نہیں ہے، زندگی دینے کے لیے ہے۔ توجہات مقبول رہیں۔ اب اس سے زیادہ تمہیں زحمت سماعت نہیں دوں گا، اور وہ مرحلہ فکر جس مرحلہ فکر کا میں نے آغاز کیا تھا کہ اسلام زندگی دینے آیا ہے، زندگی لینے نہیں آیا، تو مرحلہ فکر یہی تھا کہ اسلام آیا زندگی دینے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، سورہ انفال، وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان لانے والو، اگر خدا پکارے جب بھی لبیک کہو، اور اگر رسول پکارے جب بھی لبیک کہو۔ یہ تمہیں بلائیں گے زندگی لینے کے لیے نہیں، زندگی دینے کے لیے۔ میں نے آج بڑی زحمت دی، اور سلسلہ فکر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ اس بگڑے ہوئے موسم میں تمہیں زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن جملے سنتے جاؤ تاکہ یہ جملے
چیزیں تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائے. بھائی امر کا سن لیا واپس پلٹے, مار دیا وہ واپس پلٹے, رسول کے قدموں پر آ کے ڈال دیا. تو اب رسول نے کہا ضربت علی خندق افضل من عبادت الصالح. حوالے نہ پوچھنا, بڑی معتبر کتابوں میں یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. اور میں نے تو تم سے بار بار کہا نا کہ حوالے دیکھنے میرے گھر آ جانا, وہ کتابیں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا. کچھ یاد آیا کہ عبادت سے افضل ہے علی کی عزت. عبادت یعنی عمل صالح, یہی تو ہے. توجہ رکھنا بھائی, توجہ, اس لیے کہ اب گفتگو کنکلوڈ ہونے والی ہے. عبادت عمل صالح یہی ہے نا. اور جاتے وقت کیا کہا تھا؟ برادر ایمان کو لو. تو ایمان اور عمل صالح ہے یعنی جب جا رہے تھے کہا ایمان ہے, جب سر لا کے قدموں میں ڈال دیا کہا عمل صالح, اس پہ سارے قربان. ٹھیک, ایمان علی, عمل صالح علی, اس کا نمائندہ علی, اس کا سمبل, اس کی علامت علی. یہاں تک آ گئے. خدا کی قسم دے کے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ جہاں جہاں اللہ نے جنت کی ضمانت دی ہے ان سارے مقامات پہ شرطیں لکھ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن. تو جہاں شرط ہے جنت کی وہاں ایمان ہو, عمل صالح ہو, وہ مکمل ایمان ہے, وہ مکمل عمل صالح ہے. تو کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے ہٹ کر جنت نہیں مل سکتی؟ خون کا میدان سمجھتے ہوئے باب گجب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ نعرے گفتگو آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی نا, تو اب مسلمان مرا جا رہا ہے جنت کی تمنا میں. کنکلوڈ ہو گئی. ایمان اس کا سمبل علی, عمل صالح اس کا سمبل علی. ٹھیک ہے نا. اور انہی دونوں بنیادوں پر جنت ملنے والی ہے. دنیا کا مسلمان جنت کی تمنا میں ہے. بے روزہ رکھتے ہو کیا کرو گے تو جنت ملے گی. پیارے رسول نے کہا تھا جب حج کرتے ہو, نمازیں پڑھتے ہو, جنت ملے گی. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مسلمان سے, گرمیوں میں روزے رکھتا ہے, مشکل سے جا کے حج کرتا ہے, آنکھیں ملتا ہوا جاتا ہے صبح کی نماز کے لیے, کیا ہے یہ کیسے کہا جنت چاہیے. جب تم نے جنت دیکھی تو دیکھی تو نہیں. اچھا پھر کہا سچے رسول نے کہا بھائی ایسا ہے یا نہیں, یہ بتاؤ. تفریح آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی. بھائی نمازیں پڑھ رہے ہو, روزے رکھ رہے ہو, حج کر رہے ہو, زکات دے رہے ہو, سبھی کام کر رہے ہو, اب کیوں کر رہے ہو؟ سچے رسول نے کہا. کیا کہا سچے رسول نے؟ عمل صالح کرو گے جنت دوں گا. کہا تھا نا سچے رسول نے. تو جنت دیکھی؟ کہا بھائی جنت تو نہیں دیکھی. کہا میں نے کہا شاید نہ ہو. کہا کہ نہیں جنت تو ہے. کیسے ہے؟ کہا سچے رسول نے کہا. بھائی عجیب معیار ہے کہ سچا رسول اگر کہہ دے کہ جنت ہے تو اندیکھی جنت پہ ایمان لے آؤ, اور وہی سچا رسول اگر کہہ دے کہ امام غائب ہے تو اس پہ کوئی ایمان نہ لائے. دیکھا نا تم نے, یہ عجیب عجیب محرے فکر ہے. تو سچے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ اگر نمازیں پڑھو گے, روزے رکھو گے, ہمارے صالحہ کرو گے تو جنت دوں گا.
تو سچے رسول کا وعدہ تو پورا ہوگا نا. تو کچھ یاد آیا تمہیں میرے دوستوں, میرے عزیزوں, تمہارے ذہن و فکر کو بیدار کر رہا ہوں اس وقت. کچھ یاد آیا کہ سچے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے سارے کرو گے میں جنت دوں گا. یہی تو ہے نا سچے رسول کا وعدہ. سچے رسول نے ایک وعدہ اور کیا تھا کہ جو میری مدد کرے گا اسے خلافت دوں گا. اگر پہلا ہی نہ پورا ہوا تو یہ دوسرا کیا خاص پورا ہوگا؟ مرحلہ فکر اپنے آخر تک پہنچ گیا, اور اس سے زیادہ آپ رحمت سماعت نہیں دوں گا, لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ اور یہ جملہ تمہارے کام آ جائے گا. بھائی سچے رسول نے کہا, ہم بھی مانتے ہیں, سچے رسول نے کہا کہ اعمال صالحہ کرو گے اور ایمان رکھو گے تو ہم تمہیں جنت دیں گے, لیکن تنہا ایمان پہ تو کہیں جنت نہیں. ڈانٹا ہے ایمان لانے والوں کو. میں نے بار بار یہ عرض کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. 49واں سورہ. اے ایمان لانے والوں, نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو. کسی نے بلند کی ہوگی نا, ولا تجهروا له بالقول, سامنے کی بات ہے, ورنہ فالتو وقت تو نہیں ہے قرآن کے پاس. رسول کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو. رسول کو ویسے نہ پکارو جیسے اپنے دوستوں کو پکار لیتے ہو, ٹھیک ہے نا, ورنہ تمہارے سارے اعمال صالحہ, ساری نمازیں, سارے روزے باطل کر دوں گا. اسی سے اوپر کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. خبردار, بڑا ڈانٹا ہے مومن کو, خبردار رسول سے آگے نہ بڑھنا. آگے بڑھو گے نمازیں برباد کر دوں گا. دیکھتے ہو ڈانٹ رہا ہے مومن کو. یا ایھا الذین آمنوا, سورہ مائدہ, من یرتد منکم عن دینہ. تم اے ایمان لانے والوں, تم مرتد ہونا چاہتے ہو جاؤ. کیا مشیت کا کمال ہے. اے ایمان لانے والوں, مرتد ہونا چاہتے ہو, نہ ہو رہے ہوں گے مرتد. کیا یہ جملہ بھی گزر گیا؟ تو یہ وہ سناٹا ہے. بہت ہو گئے زندہ باد مرد آباد کے نام. اور اب گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے. تو میں کیا کہنا تھا, کچھ بتا سکتے ہو؟ سناٹا تو ٹوٹ گیا, اور علی کے تذکرے پر سناٹے کو ٹوٹنا ہی چاہیے. میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں رسول سے آگے نہ بڑھو, ایمان لانے والوں اس کی آواز پہ آواز کو بلند نہ کرو, ایمان لانے والوں اپنے جیسا ہوتے نہ سمجھو, ایمان لانے والوں اگر مرتد ہونا چاہتے ہو تو مرتد ہو جاؤ. یہی تو کہہ رہا ہے. تو مومن ناز نہ کرے کہ اسے جنت ملے گی, ڈانٹ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن میں نے پورے قرآن کا سروے کیا ہے. مومنین کو تو ڈانٹتا ہے لیکن متقین کو نہیں ڈانٹتا. متقین کو نہیں ڈانٹتا. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جو متقی ہوگا اسے جنت دیں گے. ازلفت الجنۃ للمتقین, ہم نے جنت سواری ہے متقین کے لیے. اعدت للمتقین, ہم نے جنت بنائی ہی ہے متقین کے لیے. یہ آیتیں پڑھو تو مومنوں کو ڈانٹتا ہے, مومنین کو ڈانٹ رہا ہے, متقین سے پیار کر رہا ہے, مومنین کو ڈانٹ رہا ہے, متقین کو پیار کر رہا ہے. یہی سبب ہے کہ دنیا میں امیر المومنین بہت بن گئے, امام المتقین علی کے علاوہ کوئی نہیں. کو یاد رکھو, جنت بنی ہے
متقین کے لیے اور علی ہے امام المتقین. اس کے بغیر تو جنت ملتی نہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے کبھی کہا تھا اور میرا جی چاہتا ہے کہ وہ جملہ تمہیں پھر کہوں. بھائی اس کو تو جنت کی پرواہ نہیں. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ان فاطمہ کا سیدۃ اہل جنہ, فاطمہ ہے جنت کی مالک ہے نا روایت. الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل جنہ, وہ اہل جنت کے سردار ہیں. تو زوجہ جنت کی مالکہ, دونوں بیٹے جنت کے مالک. تو اب وہ کیا کرے گا, اسے تو جنت چاہیے. اسے تو جنت چاہیے. جس کا نام علی ہے نا اسے جنت نہیں چاہیے. اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جنت نہیں چاہیے, تو میں اپنی زبان سے کیوں کہوں؟ میں علی کے بہاف میں کیوں بولوں؟ کہنے لگے ما عبدتک کا تمام جنت ولا خوفا من نار بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. مالک جنت کی تمنا میں سجدہ نہیں کر رہا, تیرے جہنم کے خوف سے سجدہ نہیں کر رہا ہوں. میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو پیشانی ٹیک دی تیرے سامنے. میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا. جو خدا کی اہلیت پہ بات کرے اس کی اہلیت پر آپ بات کریں گے. زوجہ جنت کی مالکہ ہے, بیٹے جنت کے مالک ہیں. اب میں کیسے عرض کروں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تو واقف ہوں. انہوں نے 4 مصرے کہے. دیکھو عربی زبان بھی عجیب زبان ہے. جنہ جنت, پیش لگا تو جنہ صفت, زیر لگا تو جنہ جنات. ایک ہی لفظ ہے جنہ جنہ جنہ. علی, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ. علی وہ اکیلا انسان ہے جس کی محبت سب صفر ہے جہنم کے آگے. علی حبہ جنہ, علی کی محبت صفر ہے جہنم کے آگے. عجیب و غریب مرحلے فکر. قسیم النار والجنہ, علی ہے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. وسیع المصطفیٰ حقاً, میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی حقیقی وسیع ہے مصطفیٰ کا. امام الانس والجنہ, وہ انسانوں کا بھی امام ہے اور جناتوں کا بھی امام ہے. تو اس سے زیادہ عقیدہ تو ہمارا بھی نہیں ہے جو امام شافعی نے فرمایا. اس سے زیادہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو اب دیکھ رہے ہو تقسیم جنت النار علی کا کام ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ جنت کو تقسیم تو علی ہی کریں گے. کہنے لگے کہاں تک تم بڑھائے جاؤ گے علی کو؟ بھائی قیامت کا دن ہوگا تو ہم بھی رحمت خداوندی کے طرفدار ہوں گے, علی بھی سامنے کھڑے ہوئے رحمت خداوندی کے طرفدار ہوں گے. کوئی ایسا ہے تو یہ کوئی دو رائے ہے اس میں. بھائی علی بھی رحمت خداوندی سے آس لگائے بیٹھے ہوں گے, منتظر ہوں گے رحمت کے, اور ہم بھی منتظر ہوں گے رحمت کے. کہاں تک بڑھائے جانے ہونے کا بالکل سچ بات ہے کہ قیامت کے دن ہم بھی منتظر ہوں گے اور علی بھی منتظر ہوں گے. لیکن ہم دونوں کے انتظار میں فرق ہے. ہم جنت ملنے کے منتظر ہوں گے, وہ جنت بانٹنے کے منتظر ہوں گے. میری تقریر اس مرحلے پہ اتمام پذیر ہوئی. اب سمجھ میں آیا علی پیدا ہوا اللہ کے گھر میں, سجدے میں سر رکھا. کیا ایسا نہیں؟ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو سجدے میں سر رکھا. میرے اس جملے کو نوٹ کرنا اور انڈر لائن کر کے دماغ میں محفوظ کر لینا. علی کی زندگی کا آغاز ہوا, دنیا میں آئے, سجدے میں سر رکھا اللہ کے گھر میں.
اور علی دنیا سے گئے سجدے میں تھے. تو علی کی پوری زندگی 2 سجدوں کے درمیان گزری. اس جملے کی تھا تم نے محسوس کر لی. علی کی پوری زندگی 2 سجدوں کے درمیان گزری ہے. اور تم تو جانتے ہو نا کہ 2 سجدوں کے درمیان استغفار کا وقفہ ہے. تو اس استغفار کے وقفے میں علی کی زندگی گزری ہے جس کا نام ہے عصمت. اور بس ایک جملے سے میں صاحب کی طرف جا رہا ہوں، ایسا ہو تو ضربت لگنے کے بعد کہ کچھ تو رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کوئی اپنی موت کو دیکھ کر یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. ضرورت لگی کل جہاں گفتگو رکی تھی وہیں سے آگے بڑھ جائے گی. سجدے میں سب ہے اور فرما رہے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا قیامت کے دن اب یوم الخری کے سامنے کہ علی نے تیری عبادت پہ کوتاہی نہیں. حسن نماز پڑھاؤ، نماز پڑھی اور اب علی کے چلنے کا وقت آیا. اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ علی خود سے نہیں جا سکتے تھے. ایک موٹی چادر بچھائی علی کے لیے لے جانے کے لیے، ایک موٹی گلی، ایک موٹی چادر بچھائی گئی. علی کو اس گلی میں رکھا گیا. بس تاریخ آل محمد میں کل 3 جنازے ہیں جو گلیل میں لے جائے گئے. مفتی کاظم کا جنازہ گلیل میں رکھ کر بغداد کے پل پہ ڈال دیا گیا. کربلا کے میدان میں قاسم کے ٹکڑے چنے حسین نے گلیل میں رکھے، کندھے پہ رکھا، خیمے میں لے گئے. اور یہ تیسرا جنازہ علی کا. علی گلیل میں لٹائے گئے، حسنین نے تھاما، اصحاب نے تھاما، وہ گلیل چلا. جب علی کا قافلہ اس طریقے سے نکل رہا تھا مسجد سے تو سکون نمودار ہو رہی تھی. اپنے علی کو پہچانا، علی تو تمہارا ہے نا، اسے پہچانو. ایک مرتبہ صبح پہ نگاہ کی علی نے اور کہا اے صبح، قیامت کے دن گواہ رہنا کہ تو نے میرا انتظار نہیں کیا، ہمیشہ میں نے تیرا انتظار کیا. تو نے میرا انتظار نہیں کیا، ہمیشہ میں نے تیرا انتظار کیا. اس کے بعد جنازہ چل رہا ہے. فرما رہے ہیں آیت کی تلاوت کی، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم. قسم ہے صبح کی جو آ گئی، قسم ہے رات کی کہ جو چلی گئی. اپنی زندگی کو رات کہا، اپنی موت کو صبح کہا. اس شان کے ساتھ یہ قافلہ اس کوچے میں آیا جس میں علی کا گھر تھا. تمہاری سدائیں بدل ہو. کہا بیٹے حسن، آوازیں سن رہے، تمہاری بہنیں رو رہی ہیں نا. مجھے پسند نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا کے بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک جائیں. ساتھیوں کو واپس کر دو. اصحاب رخصت ہوئے. کہا حسن، حسن رک جاؤ، اب میں آپ کے قدموں پہ چلوں گا. کہا بابا آپ اسی گلی میں چلے. کہا نہیں. اترنے کے بعد ایک ہاتھ حسن کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کے کندھے پر رکھا. کہا بابا آپ گلی میں چلتے تو بہتر تھا. کہا حسن جب میں چلا تھا نا تو زینب نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا کہ میں اپنے پیروں پہ چل کے جا رہا ہوں. میں برداشت نہ کر سکے گی. اجرکم اللہ. کچھ
कुछ जुमले सुन लो, कुछ जुमले सुन लो। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। कंधे पे हाथ रखे हुए घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। शहजादी ज़ैनब खड़ी थी, बेख्तियार चीखी, तसल्ली देने को कहने लगे कि बेटी नबी साहिया इस तरीके से नहीं हो बेटी मैं अच्छा हूँ, ज़ैनब मैं अच्छा हूँ। आए एक बिस्तर पे लेटा दिया गया। जर्राह को बुलाया गया। जर्राह ने जख्म देखा, जबान से कुछ नहीं कहा, अमामा उतार के जमीन पर फेंक दिया। इसका औलाद रसूल के जख्म अच्छा नहीं होगा। दिन गुजरा, 20 का दिन गुजरा। मोहम्मद हनफिया बयान करते हैं कि लोग मुसलसल 20 की शाम तक मिलने के लिए आते थे। एक रावी का बयान है कि जब मैं अपने मौला के सामने गया तो मौला के की पेशानी पर, उनके माथे पर एक जर्द रंग का कपड़ा बंधा हुआ था जख्म के ऊपर। और ये तमीज मुश्किल थी कि चेहरा ज्यादा जर्द है या वो कपड़ा ज्यादा जर्द है। बीस का दिन गुजरा, 21वीं की रात आई। शब कद्र थी, नमाज पढ़ी, बैठकर आमाल शब कद्र अंजाम दिए, बैठकर भरा हुआ घर है ना। बस अब ये जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। एक एक बच्चे को देख रहे हैं और कह रहे देखो भाई ये मदीना नहीं है, कूफा है, अपने आप को संभाल के रखना और तवज्जो है। तुम रो चुके, मसाइब हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जुमले तुम तक पहुँच जाए। ये कूफा है, मदीना नहीं है, अपने आप को संभाल के रखना। एक एक की सूरत देख रहे थे। इतने में अली ने महसूस किया कि इस भरे हुए घर में सारे बच्चे सारी बच्चियां बैठी हुई है, हुसैन नहीं है। हसन तलाश करो, ये हुसैन किधर है? हसन है। एक हुजरे को देखा, दूसरे हुजरे को देखा, तीसरे हुजरे को देखा। एक हुजरे में हुसैन अकेले बैठे हुए इस पूरी तरह रो रहे थे कि जबान बाहर थी। भाई ने भाई को गले से लगाया, कहा बाबा याद कर रहे हैं। हुसैन खिचकियों से रोते हुए बाप के पास आए, सीने से लगा लिया, कहा बेटे हुसैन ये इतना रोने का मौका क्या? एक जुमला का मिन अजले का ताल्लुम बुका, बाबा मैं कैसे न रोऊं? जब नाना का इंतकाल हुआ तो आपने सीने से लगाया था, जब माँ का इंतकाल हुआ तो आपने सर पे हाथ फेरा था, बाबा आपके बाद कौन रह गया? मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन अब बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। आखिरी जुमला सुनो, ये इजाजत दे दो। वसीयतें थी, हाथ में हाथ दिए, रात के आखिरी पहर, बस ये जुमला सुनो और ये इजाजत दे दो। आखिरी पहर में रात के शोर की आवाज सुनी। अली का बेटे हसन की क्या बात है, इस वक्त शोर कैसा? कहा बाबा आपके चाहने वाले दरवाजे पे खड़े हैं और मुझे इजाजत दे दो। बाबा आपके चाहने वाले खड़े हुए हैं, कहा उन्हें सबको बुलाओ। सब आए, उसमें खुद इतने अली एक जलील क़द्र साहबी अली के वो भी आए, आगे बैठ गए। अली ने अपना हाथ उठाया, जख्मी सर पे रखा, कहा मेरे साथियों अली का सलाम कबूल करो। उसके बाद कहा कि आज कल मैं तुम्हारा अमीर था, आज मैं तुम्हारे लिए इबरत हूँ, कल तुम से जुदा हो जाऊंगा। नमाज का ख्याल रखना, तक़वे का ख्याल रखना, नेकी की राह पर चलते रहना, किसी को अज़ियत न देना। वसीयत में बयान करवाएं अपने दोस्तों से। उसके बाद कहने लगे सलूनी सलूनी हज़रत। ये है इमामत,
پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو۔ اس کے بعد ایک جملہ علی نے اور کہا، اب کہنے لگے کہ دیکھو لیکن زیادہ نہ پوچھنا، علی کمزور ہو گیا ہے، علی پوری بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگوں نے سوالات کیے، علی نے جواب دیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھ کو زخمی سر پہ رکھا، کہا حفظکم اللہ، جاؤ میرے دوستو، خدا حافظ۔ اب علی کو محشر میں دیکھو گے، یہ سننا تھا کہ پسے پردہ سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئے۔ پسے پردہ سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی، کہا کوفے والوں رک جاؤ، جان رہے ہو یہ کون عورتیں رو رہی ہے؟ ارے یہ محمد کی نوازیاں ہیں، فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، ایک دن کوفے آئیں گی، ایک دن کوفے آئیں گی، اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے کہا آپ جاؤ، بس آخری جملہ سنو، تم نے گریا کیا، مجلس تمام ہو گئی، بس آخری جملہ۔ جب سب چلے گئے نا تو گھر کا راوی بیان کرتا ہے کہ بیٹی کو اپنے قریب بلایا اشارے سے، پہچانوے بیٹیاں تو بہت تھیں، شہزادی زینب کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا اور اپنا زخمی سر شہزادی کے کندھے پر رکھ دیا، اور چپکے چپکے شہزادی کی ایک کان میں کچھ کہنے لگے۔ تاریخ نہیں بتلاتی کہ کیا کہا تھا، لیکن جب شہزادی یزید کے دربار میں جا رہی تھی تو ایک جگہ یا علی کہہ کے بیٹھ گئی۔ حجاج نے کہا پھوپھی اماں آپ گھبرا گئی، کہا نہیں بیٹا، میرے بابا نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن تجھے دربار میں جانا ہوگا، میں تیرے ساتھ چلوں گا، میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کے کھڑی ہوئی، السلام علیکم یا امیر المومنین، میرا بابا آ گیا، اب دربار ہمیں اس محمد پر چلنے کی توفیق